السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی واتوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاة والسلام على رسوله الكريم المكي المدني صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صلوات محمد دعا رب کائنات بصدق ذکر محمد و آل محمد اس جشن کا اہتمام کیا جانا، منتظمین کی کاوش، آپ دوستوں کا اس میں شریک ہونا پروردگار کی بارگاہ عالی میں قبول منظور فرمائے۔ تو بآواز بلند درود پڑھنے محمد و آل آپ سبھی دوستان کو اور آپ کے توسط سے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جشن صادقین کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آل محمد کی خوشیوں کے صدقے میں اس جہان ظاہر میں مومنین کو پروردگار ہر غم سے محفوظ رکھے۔ اجازت ہے نا بات کا آغاز کیا جائے؟ دیکھیے بات واضح ہے، آپ نے ایک جملہ مسلسل خطبہ سے ذاکرین سے سن رکھا ہوگا کہ جشن نہ پڑھے جاتے ہیں نہ سنے جاتے ہیں، جشن تو اصل میں منائے جاتے ہیں۔ تو جن کے اندر جشن ہے ان کے چہروں سے تو دکھائی دے گا کہ جشن ہے، جس کے لیے عید ہو اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ عید ہے، اور اگر کسی کو اندر سے نہیں پتا تو میں باہر سے بتا کیسے سکتا ہوں کہ لہٰذا آپ کے چہرے اتنے کھلے ہوئے ہونے چاہیے کہ پتہ چلے کہ آپ حقیقتاً خوش ہیں، کیونکہ خوشی چھپائے چھپتی نہیں ہے، لہٰذا چہروں سے عیاں ہونا چاہیے کہ اندر جشن منایا جا رہا ہے۔ حضرات سامعین، جشن ہے کس کا؟ وجہ تخلیق کائنات، ختمی مرتبت، اور اس سے بڑھ کر ان کی ثنا ممکن ہی نہیں ہے کہ علی کا بھی مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور وارث رسول، فرزند رسول، نوح علوم رسول
حضرت امام جعفر صادق علیہ دیکھیں ہمارے مکتب کا نا ایک بڑا سادہ سا معیار ہے، جنہیں بات سمجھ میں آئے گی وہ تو یقیناً میرا ساتھ دیں گے۔ بڑا سادہ سا اصول ہے ہمارے مکتب کا، یہ معیار ہے کہ ہم مانتے ہی صرف محمد کو، جنہیں بات سمجھ میں آئے وہ ساتھ حضور ہمارے مکتب کا ایک سادہ سا اصول ہے، ہم صرف محمد کو مانتے ہیں۔ چلیے جن دوستوں تک میری بات واضح نہیں ہوئی میں جملہ بدل کے عرض کروں گا تو یقیناً واضح ہو جائے گا، اور اگر واضح ہو تو آپ مجھے اپنے رسپانس کے ذریعے بتائیں گے کہ واضح ہو گیا ہے۔ ہمارے مکتب کا اصول ہے ہم صرف محمد کو مانتے ہیں، اور جملہ بدل کے عرض کر رہا ہوں، جنہیں نئی وضاحت ہوئی ان کے لیے وضاحت کر رہا ہوں۔ ہمارے مکتب کا اصول یہ ہے صرف اسے مانو جو محمد ہو۔ اب تو یقیناً بات واضح ہوئی۔ ہمارا معیار یہ ہے ہم صرف محمد کو مانتے ہیں، یا اسے مانتے ہیں جو اپنی ذات میں محمد ہو، کلنا محمد۔ دیکھیے ایک بات میں واضح کر رسالت و نبوت اپنے تمام تر معنی اور مفاہیم میں تمام ہو گئی جناب محمد بن عبداللہ کی ذات مقدس۔ آپ کے بعد صبح قیامت تک کوئی ذلی، کوئی ابلاغی، کوئی تشریح کسی قسم کا نبی نہیں ہو سکتا۔ جو دعویٰ کرے اس پر بھی لعنت، جو اسے تسلیم کرے اس پر بھی لعنت۔ جو فرما رہے ہیں عقیدے کے معاملے میں انسان کو بڑا واضح رہنا چاہیے۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ نبوت اور رسالت اپنے تمام تر معنی اور مفاہیم میں تمام ہو گئی سرکار ابن عبداللہ کی ذات۔ اب آپ کے بعد صبح قیامت تک نہ کوئی ذلی، نہ کوئی بلاغی، نہ کوئی تشریح کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا۔ اور میں تو آل محمد کے ماننے والوں میں بیٹھا ہوں، میں تو زیادہ واضح ہو کر یہ عرض کر سکتا ہوں حضور ہم نے اگر بعد مصطفیٰ علی کو نبی نہیں مانا نا تو باقی تو امت میں کسی کی کوئی اوقات ہی نہیں۔ لہذا نبوت اور رسالت اپنے تمام تر معنی اور مفاہیم میں تمام ہو گئی سرکار ابن عبداللہ کی ذات۔ ہم اپنے ائمہ کو، یہ جو ہمارے 12 امام ہیں مولا علی سے لے کر امام وقت تک، ہم انہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نہ نبی مانتے ہیں نہ رسول مانتے ہیں۔ رسول خدا ختمی مرتبت آپ پر تمام ہو گئی نبوت اور رسالت، ہم انہیں محمد مانتے ہیں۔ اب یہ جملہ لطیف ذہنوں کے لیے ہے، نبی ہونا اور بات ہے، محمد ہونا اور بات ہے۔ جملہ بدل کے عرض کر دوں حضور نبوت ہے تقاضائے بشریت، محمد ہے محبوب الہی، تقاضائے بشریت ہونا اور بات ہے، محبوب الہی ہونا اور بات ہے۔ تو ہمارا تو معیار ہی سادہ ہے، صرف اسے ماننا ہے جو محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اب حضور کمان یہ ہے، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے آج آپ کے ساتھ مل کے یہ جشن منانے کے لیے، دیکھیں اسی مضمون کو اللہ رب العزت کتنے حسین انداز سے بیان کرتے ہیں۔ جس نے مصطفیٰ عطا کیا ہے وہ کتنے لطف سے بیان کرتا ہے۔ پوری توجہ چاہوں گا، سورہ آل عمران 164 آیت، پروردگار عالم فرما رہا ہے، جشن کی تیاری ہے نا کہ منایا جائے، تھکاوٹ تو نہیں ہے نا جی۔ ارشاد خداوندی بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ پروردگار فرماتے ہیں تحقیق احسان کیا ہم نے مومنین پر کہ ان میں ان کے نفسوں میں نبی کو قرار دیا۔ جس کی جملہ ہو، جس کی بات ہو، اسی کے نام سے پیش ہونا چاہیے۔ میں نے سوشل میڈیا پر ایک جملہ پڑھا،
اب چونکہ زیادہ تر وہاں لکھا نہیں ہوتا کہ کس نے یہ بات کی ہے، جس نے کہا اللہ اسے اجر دے، مگر بات بڑی حسین تھی. اس میں لکھا تھا کہ جشن ولادت پیغمبر وہ منائے جس کے جناب ابو طالب سے تعلق اچھا ہو. کیونکہ بچہ پیدا ہونے کی مبارکباد بچے کو نہیں صاحب خانہ کو دی جاتی ہے. بس اسی کے تناظر میں میں آپ کے سامنے آیا پیش کی ہے. پروردگار فرما رہا ہے بالکل مطمئن ہو کر، نہ آپ نے موسم کو دیکھنا ہے نہ ہم نے اپنی تعداد کو دیکھنا ہے، بس جتنی دیر گفتگو ہے جشن منانا ہے. پروردگار فرما رہا ہے احسان کیا ہم نے مومنین پر کہ ان میں ان کے نفسوں میں نبی کو قرار دیا. آیا کیوں ہے؟ آیات کی تلاوت کرنے کے لیے، تزکیہ نفس کرنے کے لیے، علم کتاب و حکمت دینے کے لیے. اور اس نبی سے پہلے دنیا جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی. ایسے ہی آپ مضمون سن کے اندازہ ہو رہا ہوگا آیت کا آپ کو. آپ نے جو لوگ دوستان نے جمعے کی نماز میں دوسری آیت میں سورہ جمعہ کی یہی مضمون ہے، صرف سابقہ مختلف ہے. وہاں آ جاتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. آگے آیت کا مضمون یہی چلتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کار نبوت اللہ نے ایک ہی بیان کیا ہے، آیات کی تلاوت، تزکیہ نفس، علم کتاب و حکمت. سابقہ بدل گیا، تحقیق احسان کیا ہم نے مومنین پر کہ ان میں ان کے نفسوں میں نبی کو قرار دیا. نبی اللہ نے کن میں بھیجا ہے؟ قرآن یہ بتا رہا ہے ہم نے احسان کیا مومنین پر کہ ان میں ان کے نفسوں میں مبعوث کیا. اس کا مطلب ہے ہمیں تو غلط اسلامیات پڑھا دی گئی، ہمیں تو غلط تاریخ پڑھا دی گئی کہ نبی قریش کے مشرکوں میں آئے تھے، نبی مکہ کے جاہلوں میں آئے تھے. قرآن تو کہہ رہا ہے ایسا تو کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. میں نے تو احسان کیا مومنوں پر کہ ان میں ان کے نفسوں میں نبی کو قرار دیا. توجہ فرما رہے ہیں؟ میں سادی سی مثال دوں گا جسے سمجھ آ گئی. اتنی سی بات میں ہی بغیر زور لگائے پورا جشن ہے اگر میں نے بات پہنچا دی. دیکھیں میں جشن پڑھنے آیا مومنین میں. مطلب کیا ہے؟ میرے آنے کے بعد آپ نے کلمہ پڑھا، یہ میرے آنے پر آپ مومن بنے نہیں. میں آیا ہی اس لیے جشن پڑھنے کہ مومن موجود تھے. اللہ جانے کسے بات پہنچی ہے کسے نہیں پہنچی. قرآن نے کہا ہم نے احسان کیا مومنین پر کہ ان میں ان کے نفسوں میں نبی بھیجا. پتہ چلا مصطفیٰ قریش کے جاہلوں میں نہیں آئے، کچھ مومن موجود تھے جن میں اللہ نے مصطفیٰ کو اتارا. تو حضور انہیں پہچانیے تاکہ جشن میں مبارکباد تو دی جا سکے. توجہ ہے جی؟ بات پہنچ رہی ہے جی؟ تو اگر توجہ ہے تو ہم اس ہستی کو تلاش کریں کہ جسے مبارکباد دینی ہے کہ آپ کے گھر ولادت ہوئی ہے. مبارکباد تو گھر والوں کو دی جاتی ہے. تو حضور قرآن یہ فرما رہا ہے بعض مومن تھے جن میں ہم نے مصطفیٰ کو بھیجا. ایک بات تو طے ہو گئی، اللہ کا نبی نہ قریش کے جاہلوں میں آیا ہے نہ مکہ کے مشرکوں میں آیا ہے، بلکہ اللہ کا نبی بعض مومنوں میں آیا ہے. چلیے اللہ جانے نبی ہونے کی شرائط کتنی ہوتی ہیں، ہمیں کیا پتہ. یہ کوئی کسبی عہدہ تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ڈیوائن عہدہ ہے. خدا دیتا ہے جسے دیتا ہے، کوئی صلاحیت کی بنیاد پر تو بنتا نہیں. توجہ ہے؟ اس لیے ہمیں کیا پتا نبی ہونے کے لیے کون کون سی صلاحیت ہونی لازمی ہے. اگر کوئی ہمارے سامنے بنے تو ہمیں پتا بھی ہو، جب بناتا ہی اللہ ہے تو ہمیں کیا پتا کہ نبی ہونے کی شرائط کتنی ہے. کم از کم ہمیں وہ تو نہیں پتا
آیت کے اتنے سے ٹکڑے میں یہ تو بتا دیا نبی آتا مومنوں میں. بڑی لطیف بات ہے جنہیں بات پہنچ سکی. تو ایک بات تو طے ہے نبی ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہمیں نہیں پتا. ایک بات حتمی ہے نبی آتا مومنوں میں ہے تو کم از کم ماں باپ نبی کے مومن ہونے چاہیے, دادا دادی مومن ہونے چاہیے, اوپر نسلوں میں مومن ہونے چاہیے. ایک معیار تو مشخص ہو گیا نبی کبھی کافروں میں نہیں آتا. توجہ ہے جی؟ تو آئندہ کبھی پتا چلے نا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو اجداد سارے مومن ہوں تو پھر نبی آتا ہے. کافروں کی اولادیں کبھی نبی نہیں بنا کرتے. تو حضرات سمجھے پروردگار فرما رہا ہے احسان کیا ہم نے مومنین پر کہ ان میں ان کے نفسوں میں مصطفیٰ کو مقبول کیا. تو حضور دیکھیے میلاد منانا ہے تو کس گھر کے ساتھ خوشی منانی ہے؟ اس کا مطلب ہے بعض مومن تھے. دیکھیں ہم نے تو یہ تصور قائم کیا کہ سرکار مصطفیٰ تھے, ایک دن غار حرا میں تھے, جو تاریخ ہمیں پڑھائی گئی اور بتائی گئی. ایک دن ایک فرشتہ آ گیا اور اس نے آ کر اپنا تعارف بدور جبرائیل کروایا اور پھر کچھ اس کے اور پیغمبر کے درمیان گفتگو ہوئی, معاملہ ہوا, کچھ بھینچا بھی, کچھ گلے بھی لگایا, کچھ جدوجہد ہوئی. اس نے بتایا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, 40واں سال کا حیات مقدس تھا, پھر سلسلے ہوئے. مگر یہاں تو معاملہ کچھ اور. پروردگار فرما رہا ہے میں نے تو بھیجا ہی مومنوں میں. اچھا ایک تصور یہ ہے کہ نبی آئے, انہوں نے اپنی تعلیمات دی, کوئی قائل ہوا, کوئی قائل نہ ہوا. جو قائل نہ ہوا وہ مشرک کہلایا, جو قائل ہوا وہ مسلمان ہوا, وہ مومن کہلایا. کوئی نبی کے کردار پر جھک گیا, کسی کو کردار نبی نے نہیں جھکایا, اس کو معجزے نے مغلوب کر دیا. کسی کو نہ کردار نے جھکایا نہ معجزے نے مغلوب کیا, باہر ہو گیا. تو مختلف سلسلے رہتے ہیں. مگر یہاں وہ کہلائے مومن, مگر یہاں تو قرآن کہہ رہے ہیں نا نبی آیا ہی مومنوں میں. اس کا مطلب ہے 1400 سال پیچھے مومنوں کی 2 کیٹیگریز تھی جنہیں بات پہنچے, جنہیں بات سمجھ میں آئے. ایک وہ مومن تھے جو مصطفیٰ کی وجہ سے مومن ہوئے, انہوں نے کردار کو دیکھا تو مومن ہوئے, تعلیمات کو دیکھی تو مومن ہوئے, معجزات سمجھا تو مومن ہوئے. ضرور پڑھیے گا محمد و آل محمد. ضرور پڑھیے گا محمد والا. توجہ ہے نا آپ. تو حضور یہاں کیا ہوا, اب پتہ چل رہے 2 کیٹیگریز ہیں مومنین کی. ایک وہ ہیں جو نبی کی وجہ سے مومن ہوئے, نبی کا کردار دیکھا تو مومن ہوئے, نبی کی گفتار سنی تو مومن ہوئے. کوئی نبی کے نہ کردار پر جھکا نہ تعلیمات نے اسے متاثر کیا, اسے معجزے نے مغلوب کر دیا, اسے قرآن نے یا دیگر معجزات سرکار مصطفیٰ نے اسے قائل کیا, اس کی عقل دنگ رہ گئی, باہر وہ جھک گیا, وہ قائل ہوا, وہ مومن کہلائے. مگر قرآن کیا فرمایا, من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اس کا مطلب ہے ایک وہ بھی مومن ہیں جن میں مصطفیٰ آئے ہیں, جن کے نفسوں میں اللہ نے مبعوث کیا ہے. یعنی اب معاملہ یہ ہے کچھ وہ ہیں جو نبی کی وجہ سے مومن ہوئے ہیں اور کچھ وہ ہیں جن کی وجہ سے نبی مبعوث ہوئے ہیں. جو ہے حضور یہ مومنوں کی 2 کیٹیگریز ہیں. بڑا ظلم ہوگا اگر ان سب کو مکس کر دیا جائے. توجہ ہے
کچھ نبی کی وجہ سے ہیں، کچھ کی وجہ سے اللہ نے اپنا محبوب دیا، اور اس نے یہ فرمایا میں نے احسان کیا۔ دیکھیے نبی کس لیے آئے ہیں؟ ہدایت کے لیے۔ ہدایت احتیاج ہے انسان کی، ایسا ہے انسان کی احتیاج ہے، اس کو ہدایت کی جائے۔ عقل انسانی میں اتنا دم ہے، اتنی طاقت ہے کہ یہ خدا کو درک کر سکتی ہے۔ میں بات کے لیول کو تھوڑا سا بلند کروں، پوری توجہ چاہوں۔ فہم انسانی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ بغیر علوم کسب کیے بھی اگر اس کی عقل کو چھوڑ دیا جائے، نہ اسے گمراہ کیا جائے، یہ خدا تک پہنچ سکتا ہے، مگر مقاصد توحید سے آشنا ہونے کے لیے اسے وسیلہ چاہیے، اسے احتیاج نبوت ہے، تاکہ کوئی من جانب اللہ ہو جو اسے بتائے تیرا مقصد تخلیق کیا ہے، خدا تجھ سے چاہتا کیا ہے، پروردگار تجھے کس انداز میں دیکھنا چاہتا ہے، تیرے واجبات کیا ہیں، تجھے کن چیزوں سے بچنا ہے، کون سے اعمال انجام دینے، اس کے لیے اسے نبوت کا وسیلہ چاہیے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے پہلا انسان جو دنیا میں بھیجا اسے ہی ہادی بنا دیا، آدم ہی نبی قرار دیا گیا، کیوں؟ تاکہ کل کو میدان قیامت میں کھڑا ہو کر کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ صاحب مجھے تو کوئی ہدایت کرنے والا ہی نہ تھا، یا اللہ مجھے کیسے پتا چلتا تیرا مقصد کیا ہے۔ اللہ نے پہلا فرد بشر ہی اسے ہی نبی قرار دے دیا، یعنی انسان پہ کوئی وقت گزرا ہی نہیں کہ یہ حجت خدا کے بغیر ہو۔ اب یہ تو آپ کے اور میرے سوچنے کی بات ہے نا، جب پہلے دو انسان بھی بغیر حجت خدا کے نہیں تھے، کیسے ممکن ہے پلانٹ پر 7 ارب انسان تو ہوں کوئی حجت خدا موجود نہ ہو؟ اللہ نے کبھی اسے بغیر اپنی حجت کے نہیں رکھا، تو یہ ہے انسان کی احتیاج۔ اس نے چونکہ یہ انسان کا تقاضا تھا کہ کوئی اس کی ہدایت کرے، لہذا عذر و لطف اللہ پر لازم تھا کہ وہ کوئی ایسے وسیلے قرار دے کہ جو اس کی ہدایت کا باعث ہو۔ اللہ کے کوئی واجبات نہیں ہوتے، واجبات مخلوق کے ہوتے ہیں، خالق کے نہیں، مگر عذر و لطف چونکہ اس نے ہدایت اپنے اوپر قرار دیا، ان علینا الہدی، تو اب اس پر لازم تھا عذر و لطف کہ وہ ایسے وسیلے خلق کرے جو انسان کی ہدایت کرے۔ لہذا اس نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی دیے، پوری توجہ چاہوں گا، عظمت رسالت کا جملہ ہے اور ہر عاشق رسول پر اس کا لطف لینا لازمی ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک اس نے ہر نبی دیا، مگر کبھی یہ نہیں کہا میں تم پر احسان کر رہا ہوں کہ تمہیں ابراہیم دے دیا، میں نے تم پر احسان کیا کہ نوح دے دیا، میں نے تم پر احسان کیا کہ عیسیٰ دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ لازم تھا کوئی اس کو ہدایت دے۔ اس نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک دیا، احسان کا لفظ نہیں آیا۔ دیکھیے چلے میں اس بات کو اس انداز میں آپ کے لیے وزن بنا رہا ہوں۔ ایک حد ہوتی ہے جسے کہتے ہیں حق بننا، جہاں تک حق بنتا ہونا وہاں تک لفظ احسان نہیں آتا، جو حق سے بڑھ کر دیا جائے، جس کا حق نہ بنتا ہو۔ آپ کسی کو بلائیں مسجد میں کام کرنے کے لیے، آپ اسے 10,000 روپے کا معاملہ کر لیں، آپ 9,999 دیں گے نا کام ختم ہونے کے بعد، یہ ظلم ہوگا۔ چاہے 1 روپیہ روکا مگر آپ نے ظلم کیا، اس کا بنتا تھا 10,000۔ آپ 10,000 دیں گے، یہ آپ کا احسان نہیں ہے، یہ سامنے والے کا حق تھا۔ اب آپ جتنا بڑھ کے دیں گے یہ احسان ہوگا۔ اب تو بات پہنچی کہ نہیں؟ اس نے آدم سے عیسیٰ تک دیا، اس نے کہا میرا احسان نہیں ہے، کیوں؟ انسانیت کا حق بنتا ہوگا۔ مصطفیٰ دے کر کہا میں احسان کر رہا ہوں، تمہارا حق نہیں بنتا، میں مصطفیٰ چلے پوری توجہ چاہوں گا۔ لطیف چونکہ جشن ہے نا تو جشنوں میں لطیف جملے چل جاتے ہیں۔ دیکھیں محبوب کے معاملے میں تو رقابت ہوتی ہے،
انسان چاہتا ہے جسے میں چاہوں نا خبردار اسے کوئی نہ چاہے. اللہ چاہتا ہے جسے میں نے چاہا ہے سارا جہاں مجھے. وہ چاہتا ہے جسے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا. اب اگر اس نے محبوب بھی دے دیا اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے؟ مگر پہچاننا تو انہیں ہے جن میں آیا تاکہ اس گھرانے کا تو شکریہ ادا کریں. جشن ولادت منا لیں مگر اس گھر کا شکریہ ادا نہ کریں تو حضور پھر لطف کی بات ہو نہیں. تو پہچاننا ان مومنین کو ہے جن کے نفسوں میں نبی آیا. ایک بات تو طے ہو گئی, ہمیں واضح ہو گیا, نہ نبی قریش کے جاہلوں میں آیا ہے نہ مشرکوں میں آیا ہے, بلکہ مومن ہیں جن کے نفوس میں اللہ نے مصطفیٰ کو اتارا. یہ کیوں اس طرح سے فرمایا؟ اب ہم نے اور آپ نے اور میں نے مل کے قرآن سے تلاش کرنا ہے. دیکھیں جو بعد میں مومن ہوئے نا ان کا ہمیں اچھے سے پتہ ہے, کیونکہ ان سب کو ہمیں تاریخ نے دکھا دیا کس نے کب کلمہ پڑھا, کیسے کلمہ پڑھا, کدھر کلمہ پڑھا, ان کے ایمان کا ہمیں پتہ ہے. مگر ان مومنوں کو جن میں نبی آیا, اب انہوں نے ہمارے سامنے تو کلمے پڑھے نہیں ہیں, لہٰذا ہمیں کیا پتا ان کا ایمان کیسا ہے, وہ کس قسم کے مومن ہیں. ہم تو صرف انہیں جانتے ہیں جو مصطفیٰ کی وجہ سے مومن ہوئے, مگر وہ جن میں مصطفیٰ آیا وہ کس قسم کے مومن ہیں. تو حضور اس کے لیے تھوڑی سی تلاش کی ضرورت ہے نا, توجہ کے ہم تلاش کریں. قرآن نے اتنا بتایا مومنوں کے نفوس میں ہم نے مصطفیٰ کو مبعوث کیا. یہ کیوں اس انداز میں فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ؟ وجہ اس کی وجہ یہ ہے, یہ قبولیت دعائے حضرت ابراہیم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورہ مبارکہ بقرہ میں قرآن میں وہ آیت میں جناب ابراہیم کی مختلف دعائیں قرآن نے کوٹ کی تھی, اور یہ وہ جلیل القدر پیغمبر ہے شیخ الانبیاء بعد سرکار مصطفیٰ 1.25 لاکھ نبیوں سے افضل ہیں ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی قرآن میں دعائیں بھی مذکور ہیں اور ان کو شرف قبولیت بھی عطا ہے. اصلاً کیوں اس طرح تعارف مصطفیٰ کروایا سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں بھی, یہاں سورہ آل عمران میں بھی؟ اس کی وجہ یہ ہے, تھوڑا سا میں بات کے لیول کو اٹھا رہا ہوں, لطف بڑا آئے گا اگر آپ نے توجہ, کیونکہ حضرت ابراہیم نے آمد مصطفیٰ کی دعا ہی اس شان سے مانگی. توجہ ہے جس وقت وہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کر رہے تھے, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, جس وقت وہ کعبہ کو بلند کر رہے تھے. اگر آپ تاریخ میں جا کر اٹھا کر پڑھیں تو دیکھیے پھر لطف اس انداز میں آئے گا. شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے تو ابراہیم کے نیچے پتھر موجود تھے, وہ پتھر پہ کھڑے ہو کر اینٹیں چن رہے تھے. جس وقت قد آدم سے بلند ہو جاتی تھی دیوار, وہ اس پتھر پہ اٹھا کے پتھر رکھتے تھے, اس پر کھڑے ہو کر پھر چننا شروع کر دیتے تھے. وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے یہ دعا مانگی کہ پروردگار یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں, میں اور اسماعیل جو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں, اسے تو قبول فرما. پھر انہوں نے اپنے اور اسماعیل کے لیے دعا کیا مانگی, ربنا وجعلنا مسلمین لک, پروردگار مجھے اور اسماعیل کو اپنا سر تسلیم خم کرنے والا کرا, ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, اور جیسے ہم تیرے آگے سر تسلیم خم کرنے والے ویسے ہی ہماری ذریت میں بھی قرار دے, یعنی میری نسل میں بھی وہ آئیں, جیسے میں اور اسماعیل تجھے جھکنے والے ویسے ہی وہ تجھے جھکنے والے. وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ, پھر ان میں نبی مبعوث فرمانا, یتلو علیہم آیاتک, جو ان پہ تیری آیات کی تلاوت کرتا, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, جو انہیں علم کتاب دے, علم حکمت دے, وَيُزَکِّیہِم, اور ان کا تزکیہ نفس کرے. یہ دعا مانگی تھی ابراہیم نے تعمیر کعبہ کے وقت, بلکہ تعمیر کا لفظ یہاں بنتا ہی نہیں ہے, یرفع, بلند کر رہے تھے. اللہ نے بلند کروایا ہے کعبہ ابراہیم اور اسماعیل سے. اگر توجہ ہو تو عرض کروں, کمال ہے گھر اپنا بنوا رہا تھا. گھر بنانا مستریوں کے کام ہوتے ہیں,
راج کے کام ہوتے مزدور کے، اللہ نے دو ہی استعمال کیے گھر بنوانے میں، ابراہیم اسماعیل دونوں معصوم، توجہ ہے جی، اللہ نے بیت بنانے میں بھی کسی غیر معصوم کو استعمال نہیں کیا۔ جملہ تو میں عرض کر گیا، اللہ جانے کسے پہنچا کسے نہیں پہنچا، توجہ ہے جی، جو خدا بیت میں غیر معصوم استعمال نہ کرے وہ اہل بیت میں بھی غیر معصوم شامل ہے۔ اب کعبے کو بلند کر رہے ہیں، اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی۔ اچھا اب طاہر القادری صاحب نے بڑے دیکھیں، اگر اجازت دے تو اسی میں جشن نہ دیکھ رہا ہوں ایک جملے جناب علامہ طاہر القادری فرماتے ہیں جیسے ابراہیم کی زبان اقدس پر یہ دعا آئی، یا اللہ پھر ان میں نبی مبعوث فرمانا، اللہ کو وہ لمحہ پسند ہی بڑا ہے۔ میں بڑے لطیف انداز سے عرض کرنا چاہوں گا اور توجہ چاہوں گا، اس سے زیادہ کیا حسین لمحہ تھا، اللہ کا خلیل اللہ سے اللہ کا حبیب مانگ رہا ہے۔ اتنا لطیف لمحہ تھا، خدا نے چاہا یہ صبح قیامت تک کے لیے محفوظ ہو جائے۔ اب کیسے محفوظ کیا جائے؟ نہ کیمرہ ہے، نہ ریکارڈنگ کا کوئی ذریعہ ایجاد ہوا ہے۔ ہوا کیا؟ جس پتھر پہ کھڑے تھے نا ابراہیم، آپ کے نقش پا، آپ کے قدم مبارک اس میں ثبت ہو، توجہ ہے جی، وہی پتھر اٹھ کر بنا مقام ابراہیم۔ پورا جشن اس ایک جملے میں ہے اگر آپ کی توجہ ہو تو۔ یہ جو مقام ابراہیم ہے یہ کیا ہے؟ ایک پتھر ہے۔ اس پتھر کی کیا خاص بات ہے؟ اس پتھر پہ ابراہیم کے نقش پا، پاؤں کے نشان، اس کا مطلب ہے ابراہیم کے پاؤں کی وجہ سے اسے عزت ملی۔ تو ابراہیم تو اپنی زندگی میں لاکھوں پتھروں پہ چلے ہوں، اللہ نے کسی اور کا پتھر کا مقدر کیوں نہیں بدلا؟ اس پتھر کا مقدر کیوں بدلا؟ ابراہیم وجہ نہیں تھے، صرف ابراہیم کی زبان پہ مصطفیٰ تھے۔ توجہ ہے جی، اللہ کو وہ لمحہ اتنا پسند آیا، خدا نے کہا یہ صبح قیامت تک کے لیے محفوظ ہو جائے۔ اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھنی سنت ہے، مستحب ہے۔ آپ دیکھیں لوگ اس کے لیے کتنی جد و جہد کرتے ہیں، ہم یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اللہ نے سجدہ گاہ عالم بنا دیا اس جگہ، کیوں؟ کیونکہ اس پتھر پہ، کیا اس پتھر پہ مصطفیٰ اترے ہیں؟ نہیں، وہاں کھڑے ہو کر آپ کی آمد کی دعا مانگی گئی ہے۔ اللہ جانے کسے بات پہنچے گی کسے نہیں۔ اللہ تو اس پتھر کا مقدر بدل دیتا ہے، جہاں مصطفیٰ اترے نہیں، فقط دعا مانگی جائے۔ اللہ جانے علی کے باپ ابو طالب کا گھر کتنا مقدس ہوگا، وہاں اترنے کی دعا نہیں ہوئی، مصطفیٰ کو اتارا ہے خدا نے۔ حضور جشن ولادت کا مبارکباد تو گھر والوں کو دی جاتی ہے، توجہ ہے، گھر والے سے دشمنی کی جائے اور بچے کے پیدا ہونے کی خوشی کی جائے تو کوئی سینس نہیں بنے گا۔ تو پروردگار ابراہیم کیا فرما رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے اور اسماعیل کو اپنا سر تسلیم خم کرنے والا، اور جیسے ہم ویسے ہماری نسل میں گروہ قرار دے، پھر ان میں مصطفیٰ آئے۔ اب میں پوری توجہ چاہوں گا جس بات کے لیے میں نے محنت کی ہے، توجہ ہے نا آپ حضرات کی میری طرف ہی توجہ رہنی چاہیے۔ حضور ایک بات تو طے ہو گئی، وہ کیسے مومن تھے جن میں مصطفیٰ آئے۔ کسی کو اگر ان کے عقیدے ٹیسٹ کرنے ہیں نا، ان کے عقیدے تلاش کرنے ہیں، مصطفیٰ کی ماں کا عقیدہ کیا تھا، مصطفیٰ کے والد کا عقیدہ کیا تھا، جناب ابو طالب کا عقیدہ کیا تھا، تاریخ میں خوار نہ ہو، قرآن اٹھا کر پڑھ لے۔ ابراہیم نے فقط مصطفیٰ کے آنے کی دعا نہیں مانگی، مصطفیٰ سے پہلے ان کے لیے دعا مانگی ہے جن میں مصطفیٰ نے آنا تھا۔ وہ کیسے مومن تھے؟ وہ ابراہیم جیسے مومن تھے۔ وہ کیسے مومن تھے؟ وہ اسماعیل جیسے مومن تھے۔ اب اگر آپ کی توجہ ہو تو جملہ عرض کروں، جو نبیوں جیسے مومن ہونا تو یاد رکھو ان کے کلمے تلاش نہیں کیے جاتے، کیونکہ نبی کلمے پڑھا نہیں کرتے۔ جو نبی
की कैटेगरी के मोमिन हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं। तो वो कैसे मोमिन थे, उनके ईमान की कैटेगरी क्या थी? वो नबियों जैसे मोमिन, वो इब्राहिम और इस्माइल की क्वालिटी के मोमिन थे। तवज्जो फरमा रहे हैं कि दो जो हाथ हैं ना मेरी तरफ। हुजूर कलमे तलाश करने, कहाँ कलमे तलाश करने? जाइए कुरान पढ़िए। इब्राहिम ने सिर्फ आमद मुस्तफ़ा की दुआ नहीं मांगी, पूरी अपनी ज़ुर्रियत में उस ग्रोह के लिए दुआ मांगी है। यही वजह है। अब अगर किसी को शक हो कि ज़ुर्रियत इब्राहिम किसे कहते थे, वो कौन है जो नस्ल इब्राहिम थी, नस्ल इब्राहिम में कौन है? एक बात तय है, जो है वो इब्राहिम जैसा मोमिन है, वो इस्माइल जैसा मोमिन है। अब अगर किसी को शक है ना, तो शक हो तो अली का बाप तो फिर अली का बाप है। यही वजह है जब रसूल के निकाह का खुतबा शुरू हुआ ना, तो अली के बाप ने खुतबे का आगाज ही यहाँ से किया था, अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रियत इब्राहिम, हम तो अल्लाह की जिसने हमें नस्ल इब्राहिम। तवज्जो है जी, खुदा की कसम, फसाहत और बलागत कदम चूमती है अली के। अल्लाह जाने वो क्या होगा जो अली का भी बाप है। बात पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही? जनाब अबू तालिब जानते थे मेरे ईमान को माने या ना माने, मगर हर नमाज के बाद बैठकर दुआ तो मांगेंगे। कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा, मजबूरी बना दी मुसलमान की। मेरे ईमान को मान या ना मान, हर नमाज के बाद बैठ के मुझ पे दरूद लाज़मी पढ़ना। ज़ुर्रियत इब्राहीम, जो है जी, नबी किन में आया है? नबी इब्राहिम और इस्माइल की कैटेगरी के मोमिनों में आया है। तवज्जो फरमा रहे हैं जी। सरकार वक्त चुके मुझे यही चिट दी गई है कि मुख्तसर कर दिया जाए, लिहाजा मैं मुख्तसर करने पे मजबूर हूँ, नहीं तो मैं आगे भी चल के थोड़ा सा उनके ईमान की मजीद हिद्दत का जायजा लिया जा सकता। आए क्यों हैं? यत्लू अलैहिम आयात व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अब ये बड़ा समझने का मौका है। देखिए, जिस वक्त इब्राहिम ने दुआ मांगी ना, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? आपने फरमाया यत्लू अलैहिम आयात, वो उन पे तेरी आयात की तिलावत करते हैं। आप हज़रात की तवज्जो है? माशाअल्लाह, आयात की तिलावत करें। फिर दूसरे मौके पे क्या करें? यत्लू अलैहिम, जब वो गोली कान में रहे हैं, आपको सुनाई कैसे देगा? कान में बात इसीलिए की जाती है ना सुनी जाए। तवज्जो है? आज तक दुनिया को ये कंफ्यूजन है, रसूल ने अबू तालिब के कान में कहा था कलमा पढ़ना। कान में की गई बातों पे तवज्जो नहीं रखते, स्पीकर में की गई के ऊपर तवज्जो करें। मैं खत्म कर रहा हूँ बात को। इब्राहिम ने क्या कहा? आयात की तिलावत करें। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। इब्राहिम ने तज़किया नफ्स को मौखर कर दिया, मगर जब अल्लाह ने शर्फ़ कबूलियत दिया ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कह दिया यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। किताब और हिकमत को अल्लाह ने मौखर कर दिया। अल्लाह तज़किये को पहले ले आया। क्यों? इल्म है नूर, हिकमत है नूर। नूर वहां आता ही नहीं जहां नजासत हो। बस मैं इसी में पैगाम देकर बात, पहले तज़किया नफ्स होगा, बाद में इल्म नसीब होगा। अगर तज़किया नहीं होगा तो इल्म किताब और हिकमत भी नहीं मिलेगा। तवज्जो है? याद रखें, मुस्तफ़ा की तालीमात से अगर किसी को इस्तिफादा करना है, इस नबी मुकर्रम से, तो यही असलूब है। यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अपने आप को कुरान से मुनव्वर करें, कुरान के जरिए खुद का तज़किया करें, अल्लाह आपको इल्म देता चला जाएगा, हिकमत में बुलंद करता जाएगा। तो जो है एक हुज्जत खुदा पर्दे में है, कुरान तो पर्दे में नहीं है, लिहाजा जो है उससे इस्तिफादा करके बताएं आपको कितनी तलब है हुज्जत खुदा।
ایک قرآن رحل میں ہے، ایک تو اوپن ہے جی، جو ہے اس سے استفادہ کریں، اپنے آپ کو سیرت مصطفیٰ سے سجانے کی کوشش کریں، جتنا آپ خود کو سیرت مصطفیٰ سے سجاتے چلے جائیں گے اللہ آپ کو باب مدینہ تو لے ان کا فیض دیتا چلا جائے۔ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد ہمیں دین سرکار مصطفیٰ سے وابستہ رکھے، ہمیں سیرت مصطفیٰ کو اپنی ذات پر اور گھر والوں پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی دین محمد و آل محمد پہ ہمارا خاتمہ قرار فرمائے۔ پروردگار عالم سوائے غم محمد و آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے، اور سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمان فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی و حافظ و قائد و ناصر ذلیل و معین منک وتسکن وارزقاتم وتمتعهم فیها طویلا برحمتک یا ارحم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔